سینئر اداکار نعمان اعجاز کا نام پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اپنی خودداد اداکارانہ صلاحیتوں کے سبب وہ اداکاری کے شعبے میں ایک بہت منفرد اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ 14 فروری سن 1965 کو نعمان اعجاز لاہور کے علاقے اچھرا میں پیدا ہوئے۔ کیتھیڈرل ہائی اسکول لاہور سے تعلیم کا آغاز کیا، فورمن کرسچن کالج اور قائد اعظم لاء کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نعمان اعجاز نے اپنی عملی زندگی کا آغاز پی ٹی وی سے کیا اور اپنے ابتدائی ڈراموں میں ہی اپنے فن کا لوہا منوا لیا۔ آغاز اچھا ہونے کے بعد نعمان اعجاز بتدریج ترقی کرتے کرتے فلمی دنیا تک پہنچ گئے۔ ٹی وی اسکرین میں سب کی نگاہوں میں رہنے والے نعمان اعجاز اپنی ذاتی زندگی میں الگ تھلگ رہنے والے انسان ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے چاہنے والے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے۔ اسی حوالے سے کچھ باتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نعمان اعجاز نے اپنے ایک انٹرویو میں اپنی بیگم رابعہ سے شادی کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے جب پہلی بار رابعہ کو دیکھا تو ان کی سادگی نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہوں نے رابعہ کو دیکھتے ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت نعمان اعجاز کا ڈرامہ دشت آن ایئر ہو چکا تھا اور اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، مگر جب وہ رشتے کے ارادے سے رابعہ کے والدین سے ملے تو وہ ان کی شہرت اور کامیابی سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے، بلکہ ان کے نزدیک اداکاری کوئی مستقل کام نہیں تھا اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے مرد کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہ تھے جو کہ اداکاری کو پیشہ سمجھتا تھا۔ اس لیے انہوں نے نعمان کی رابعہ کے ساتھ شادی کی شرط ایک مستقل نوکری کے ساتھ مشروط کر دی۔ نعمان اعجاز کے مطابق یہ ایک مشکل شرط تھی، کیونکہ وہ جس کے پاس بھی نوکری کے لیے جاتے وہ ان سے آٹوگراف تو ضرور مانگ لیتے تھے، مگر ان کو نوکری دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں رابعہ کی دادی ان کے کام آئی اور انہوں نے نعمان اعجاز کو ایک نوکری تلاش کر کے دی۔ اس طرح نعمان دن میں نوکری کرتے اور رات میں اپنی اداکاری کے شوق کو پورا کرتے۔ بالآخر نعمان اعجاز رابعہ کے والدین کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح ایک فلمی لو سٹوری شادی کے بندھن میں تبدیل ہو گئی۔ عام طور پر شوبز سے منسلک لوگ انٹرویو دینے کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا، مگر اس عام تاثر کے برخلاف نعمان اعجاز کا نظریہ کافی حد تک مختلف ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انٹرویو دینے والے کو وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے وقت سے وہ پیسہ کماتا ہے۔ اس لیے نعمان اعجاز بلا معاوضہ کسی کو بھی انٹرویو نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میڈیا پر کم نظر آتے ہیں اور ان کے انٹرویو کم دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خود کو ہر طرح کے تنازعات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعمان کا ماننا ہے کہ انٹرویو لینے والے مختلف معاملات میں رائے پوچھنے کے بعد مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں، جس سے فنکار تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نعمان اعجاز عام طور پر ایوارڈ فنکشنز میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ایوارڈز کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کے مطابق ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے کے عمل میں شفافیت نہیں ہوتی اور آج کل کے ایوارڈ کے فنکشن میں نئے اور نوآموز افراد کے ہاتھوں تجربہ کار اور کہنہ مشق اداکاروں کو ایوارڈ دلوائے جاتے ہیں، جو کہ ایک مثبت عمل نہیں ہے۔ نعمان اعجاز کے بڑے بیٹے زاویار بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اداکاری کے شعبے میں آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس حوالے سے نعمان اعجاز ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، مگر نعمان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی قسم کی سفارش نہیں کریں گے اور اگر ان کا بیٹا اس شعبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اپنے کام اور صلاحیتوں پر یقین رکھنے والے نعمان اعجاز خود کو اسکرین پر دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک اپنا کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھا، بلکہ ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ انہیں خود کو اسکرین پر دیکھنا پسند نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے آج تک اپنی شادی کی مووی بھی نہیں دیکھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔